السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا مزید 19 افراد کی جان لے گیا۔ وائرس سے 3,24,744 شہری متاثر۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 660 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ پہلی سہ ماہی میں جاری کھاتوں کا خسارہ 79 کروڑ ڈالر سرپلس ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پچھلے سال اسی عرصے میں 1 ارب 49 کروڑ ڈالر خسارے کا سامنا تھا۔ آئی جی سندھ کا چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ مؤخر۔ سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ پولیس کی جانب سے چھٹیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کے نوٹس اور بلاول کی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ قدرتی گیس کا ہے۔ جائے وقوع سے کسی قسم کے بارودی مواد کے شواہد نہیں ملے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھارتی مجرموں کی رہائی کی درخواست پر سماعت۔ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کا کہنا ہے کہ ملزمان اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں۔ سزائیں پوری کرنے کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انسانی اسمگلنگ کے ذریعے غیر قانونی طور پر پاکستان لائی گئی آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو واپس بھجوانے کا حکم۔ آذری خاتون نے 2 برس قبل کراچی میں قائم عیدی سینٹر میں پناہ لی تھی۔ خاتون نے اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان وفاق اور صوبوں میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ عمران خان عوام کی تکلیف اور معیشت سے ناآشنا ہے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کر کے مخالفین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قومی اقلیتی کمیشن کا چیئرمین کسی ہندو کو بنایا گیا ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس کمیشن میں تمام صوبوں سے ارکان شامل ہیں۔ ہم نے مل جل کر ایسا قانون بنایا ہے جو سب کے لیے برابر ہو۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس میں خطرناک حد تک اضافے کے باوجود صرف 5% افراد ہی کووڈ الرٹ ایپ استعمال کرتے ہیں۔ 1354 کیسز کو ایپ کے ذریعے رجسٹرڈ کرایا گیا۔ انٹیریو میں اس وقت کرونا وائرس کے 25,000 سے زیادہ کیسز موجود ہیں۔ کرونا وائرس کے سبب ایوییشن انڈسٹری بری طرح متاثر۔ ایئر ٹرانزٹ کی جانب سے 128 ملازمین برطرف کیے جانے والے ملازمین کے حق میں پارلیمنٹ ہل کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت سے مدد کا مطالبہ۔ جعلی خبروں کے سبب کرونا وائرس کے خلاف کی جانے والی کوششیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کرونا وائرس کے حوالے سے جھوٹی خبریں وائرس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,03,688 ہو گئی۔ معاشی گراوٹ کے خاتمے کے لیے وائٹ ہاؤس میں میری دوسری مدت ضروری ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ جیت کر اگلے 4 برس کے لیے پھر اقتدار میں آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو جو بائیڈن سے ڈراتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کی نوکریاں ختم کر دے گا۔ انتخابی سروے میں جو بائیڈن آگے، مگر پھر بھی ڈیموکریٹس کو ہارنے کا خوف۔ نیشنل سرویز کو مانیٹر کرنے والی ویب سائٹس کے مطابق جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر 10.5 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ آخری صدارتی مباحثہ، مداخلت روکنے کے لیے مائک بند رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بات کاٹنے سے گریز کریں گے۔ گزشتہ ماہ مباحثے میں ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خطاب میں 71 مرتبہ مداخلت کی تھی، جبکہ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو دوران خطاب 22 مرتبہ روکا تھا۔ افغان شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ہجوم میں بھگدڑ سے کم از کم 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قونصل خانے کی کھڑکی کھلتے ہی ٹوکن حاصل کرنے کے خواہش مندوں کا یہ ہجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد پیروں تلے کچل کر مارے گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,10,71,550 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,30,162 ہو گئیں۔ 3,06,48,700 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
NCOC کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 9,378 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 654 کرونا مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کرونا سے صحتیاب افراد کی تعداد 3,08,674 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 660 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,24,744 ہو گئی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 19 افراد کے انتقال کے بعد پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6,692 ہو گئی ہے، جبکہ 559 مریضوں کی حالت تشویش ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 9,378 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 654 کرونا مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کرونا سے صحت یاب افراد کی تعداد 3,08,674 ہو گئی۔ کرونا کی تشخیص کے لیے ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 26,670 ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں 41,48,739 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بالآخر ہم درست سمت میں چل پڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ستمبر میں برآمدات 29% اور تسلسلات زر 9% بڑھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں جاری کھاتوں کا خسارہ 79 کروڑ ڈالر سرپلس ہو گیا ہے۔ پچھلے سال اسی عرصے میں 1 ارب 49 کروڑ ڈالر خسارے کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا ستمبر میں برآمدات 29، ترسیلات زر 9% بڑھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ستمبر میں 73 ملین ڈالر کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سہ ماہی کے لیے 792 ملین ڈالر سرپلس ہو گیا۔ یہ پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری ہے، بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے حالیہ پیغام میں لکھا کہ پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری، بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ستمبر میں 73 ملین ڈالر کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سہ ماہی کے لیے 792 ملین ڈالر سرپلس ہو گیا۔ عمران خان نے کہا گزشتہ برس اسی عرصے میں 1,492 ملین ڈالر خسارے کا سامنا تھا۔ IG سندھ پولیس مشتاق مہر اور دیگر اعلیٰ رینک افسران کی جانب سے احتجاجاً چھٹیوں پر جانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر آرمی چیف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انسپکٹر جنرل سندھ مشتاق مہر نے انکوائریز کا فیصلہ آنے تک چھٹیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انسپکٹر جنرل سندھ مشتاق مہر نے انکوائری کا فیصلہ آنے تک چھٹیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق IG سندھ پولیس مشتاق مہر اور دیگر اعلیٰ رینک افسران کی جانب سے احتجاجاً چھٹیوں پر جانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر آرمی چیف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا۔ آرمی چیف کی جانب سے تحقیقات کا حکم دینے پر IG سندھ نے ماتحت افسران کو بھی 10 روز کے لیے چھٹیوں کی درخواست مؤخر کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ IG سندھ کی جانب سے چھٹیاں مؤخر کرنے کی اطلاع پولیس حکام نے سندھ پولیس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی۔ ٹویٹ میں سندھ پولیس کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی جانب سے تحقیقات کا اعلان کے شکر گزار ہیں۔ سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ IG سندھ پولیس کی جانب سے چھٹیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کے نوٹس اور بلاول کی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ خیال رہے کہ کچھ دیر قبل بلاول بھٹو زرداری نے IG ہاؤس میں انسپکٹر جنرل آف سندھ پولیس مشتاق مہر سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو نے IG سندھ سے چھٹی کی درخواست واپس لے کر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چرنگی کے قریب دھماکہ 4 منزلہ رہائشی عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے نہ صرف عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، بلکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی ملبے تلے دب گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گلشن اقبال میں واقع ایک رہائشی عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 27 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب دھماکہ 4 منزلہ رہائشی عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر نجی بینک اور 3 دکانیں بھی قائم ہیں۔ دھماکے کی شدت
اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے نہ صرف عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں بلکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی ملبے تلے دب گئیں۔ دھماکے کے 27 زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جن میں سے 5 دم توڑ گئے ہیں جبکہ 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جب بحق ہونے والوں میں سے 2 کی شناخت ہو گئی ہے۔ وہ عمارت کے نیچے واقع نجی بینک کے سیکیورٹی گارڈز تھے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل عمر بخاری نے بھی دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اور آج ہونے والے دھماکے کے واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور سازش کرنے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کے شہری خوف زدہ نہ ہوں، ہمیں مضبوط رہنا ہے، ہم دشمن کے عزائم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ قدرتی گیس کا ہے، جائے وقوع سے کسی قسم کے بارودی مواد کے شواہد نہیں ملے۔ زخمیوں میں سے بھی بم دھماکے کے شواہد نہیں ملے۔ واضح ہے کہ کراچی کے علاقے کماڑی میں گزشتہ روز بھی دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی مجرموں کی جیلوں سے رہائی سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو نوٹس دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 بھارتی مجرموں کی جیلوں سے رہائی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی مجرموں کی جیلوں سے رہائی سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو نوٹس دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا۔ دوران سماعت وکیل بھارتی ہائی کمیشن شاہ نواز نون ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ملزمان اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، سزائیں پوری کرنے کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ اگر قیدیوں کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں تو انہیں کیوں رہا نہیں کر رہے، ملزمان کو کس عدالت نے سزا سنائی تھی۔ سماعت کے دوران وکیل بھارتی ہائی کمیشن کا کہنا تھا کہ فوجی عدالت نے آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں سنائی جو پوری ہو چکی ہیں۔ عدالت میں موجود سید محمد طیب شاہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر حکومت سے ہدایات لے کر جواب دوں گا۔ واضح ہے کہ درخواست گزار کا بتانا تھا کہ سزا یافتہ 3 بھارتی مجرم لاہور جبکہ 1 کراچی کی جیل میں قید ہے۔ بعد ازاں عدالت کی جانب سے فریقین کو آئندہ سماعت تک تحریری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری خارجہ کی جانب سے مجاز افسران آئندہ سماعت پر پیش ہوں، جبکہ کیس کی مزید سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے انسانی اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان لائی گئی آذربائیجان کی لڑکی کی وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کی۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی اسمگلنگ کے ذریعے غیر قانونی طور پر پاکستان لائی گئی آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو واپس بھجوانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے انسانی اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان لائی گئی آذربائیجان کی لڑکی کی وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی کی واپسی کے لیے بہت کوششیں کی گئیں لیکن مشکل قانونی کارروائی یا طریقہ کار کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلسل کوشش کے باعث اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفارت خانے نے متاثرہ لڑکی کو عارضی پاسپورٹ جاری کیا لیکن ان کی واپسی کے معاملات کو حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ لڑکی کی وطن واپسی پر $1000 کے اخراجات آئیں گے جو ایدھی فاؤنڈیشن اٹھائے گی، جس پر جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ یہ ریاست کا کام تھا جو ایدھی فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 6 نومبر سے قبل لڑکی کو آذربائیجان واپس روانہ کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ آذری خاتون نے 2 برس قبل کراچی میں قائم ایدھی سینٹر میں پناہ لی تھی۔ خاتون نے اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے سر پر صرف انتقام سوار ہے۔ آپ نے فوج کو پھر سے سیاست میں ملوث کر دیا ہے۔ ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہے ہیں جس سے انتشار پیدا ہو۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کراچی کے واقعے پر وزیر اعظم عمران خان کا ایک بیان نہیں آیا۔ بد نصیبی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم وفاق اور صوبوں میں ٹکراؤ کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ وہ ملکی معاملات اور معیشت سے ناآشنا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے سر پر صرف انتقام سوار ہے۔ آپ نے فوج کو پھر سے سیاست میں ملوث کر دیا ہے۔ ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہے ہیں جس سے انتشار پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے بروقت مداخلت کر کے معاملے کو سنبھالا اور شفاف انکوائری کا یقین دلایا۔ سارے معاملے میں وزیر اعظم کہاں غائب ہیں، وہ کیوں لا تعلق ہیں؟ لیکن آج جو مصالحت کی کوشش ہے
وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو صوبے سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم اصولی موقف اپنانے پر سندھ پولیس کے بھی ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کا ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ آئین کی بالادستی ہوتی تو وزیر اعظم عمران خان صوبے کے وزیر اعلیٰ کو فون کرتے، مگر کیا وزیر اعظم نے کوئی تقریر کی یا کوئی بات کی؟ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا۔ شاہد خاقان نے حکومت سے سوال کیا، کیا آپ کو وفاق کی پرواہ نہیں، صوبوں کی پرواہ نہیں ہے؟ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم عمران خان یہ نظر رکھے کہ شہباز شریف کو کھانا کون دے گا، وہ عوام کی تکلیف اور معیشت سے ناآشنا ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کر کے مخالفین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ شاہد خاقان نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام کیولانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کمیشن کا چیئرمین کسی ہندو کو بنایا گیا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے کہا ہے کہ ہندوستان کا اقلیتی برادری کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام کیولانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کمیشن کا چیئرمین کسی ہندو کو بنایا گیا ہے۔ چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن چیلا رام کیولانی نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز اور پارلیمانی سیکریٹری برائے مذہبی امور شنیلا رت کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر چیلا رام کیولانی نے کہا کہ اس کمیشن میں تمام صوبوں سے ارکان شامل ہیں، ہم کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں، ہم نے مل جل کر ایسا قانون بنایا جو سب کے لیے برابر ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27 سال سے کمیشن بنا ہوا ہے مگر کوئی بل نہیں بنا۔ قومی اقلیتی کمیشن بل 4 ماہ کی محنت کے بعد بنایا ہے۔ حکومت نے بھی کہا کہ وہ یہ بل پارلیمنٹ سے پاس کریں گے۔ ہم چاروں صوبوں کے سی ایم سے اور گورنر سے اور ان کے سیکرٹری حضرات سے ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ ہماری ملاقاتیں طے ہیں کہ ان کے ساتھ مل جل کر ہم کو چلنا ہے، کیونکہ ہم نہیں سمجھا کہ یہ کوئی وفاق کا مسئلہ ہے یا کسی صوبے کا مسئلہ ہے۔ منارٹی کا مسئلہ اگر ہے تو پاکستان کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جیسے میڈم نے آپ کو آلریڈی پہلے بتا دیا کہ ہم کہیں سے مائیگریشن کر کے یہاں پر نہیں آئے، ہمارے دادا پردادا یہیں پر دفن ہوئے ہیں، یہیں پر جنم لیا ہے، ہم بھی یہیں پر ہیں۔ ہم کہیں کسی اور ملک سے یہاں پر مائیگریٹ ہو کے یہاں پر نہیں آئے، ہم پہلے پاکستانی ہیں دین کچھ اور ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے مذہبی امور شنیلا رت نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اقلیتی برادری پاکستانی شہری ہیں، پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ عمران خان اس بات پر بہت متحرک ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اقلیتیں جو ہیں وہ برابر کے پاکستانی شہری ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان کا اقلیتی برادری کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے۔ قبلہ ایاز کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کیا ہے، نیشنل اقلیتی کمیشن کو اجاگر کرنا چاہیے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔